صدیوں پہلے زمین کے ایک گوشے میں ایسی قوم قید تھی جس کی طاقت اور فساد ناقابل یقین تھی۔ یہ قوم تھی یاجوج اور ماجوج۔ ان کے بارے میں صدیوں سے ایک راز چھپا ہوا تھا جو صرف عظیم علماء اور بادشاہ جانتے تھے۔ ایک دن ایک پرانا عالم شیخ صالح اپنی کتابوں کے درمیان بیٹھا یاجوج اور ماجوج کے راز پڑھ رہا تھا۔ اس کی نظر میں خوف اور حیرت دونوں کے امتزاج تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ قوم آخر وقت میں ظہور کرے گی اور زمین پر تباہی پھیلائے گی۔ اسی وقت ایک عظیم بادشاہ ذوالقرنین دنیا کے دور دراز علاقوں میں سفر کر رہا تھا۔ اس نے ہر مظلوم کو انصاف دیا اور ہر ضرورت مند کی مدد کی۔ ایک دن وہ ایک پہاڑی گاؤں پہنچا جہاں لوگ خوفزدہ ہو کر اس کے پاس آئے۔ اے ذوالقرنین، ہماری زمین برباد ہو رہی ہے، ہمیں بچائیں، وہ چیخ کر بولے۔ ذوالقرنین نے ان کی بات سنی اور ان کے لیے ایک عظیم دیوار تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ مزدوروں نے دیوار بنانے کے لیے محنت کی، لوہا گرم کیا اور تانبا پگھلا کر دیوار پر ڈالا گیا۔ یہ دیوار نہ صرف مضبوط تھی بلکہ تقدیر کی حفاظت بھی کرتی تھی۔ دیوار کے پیچھے یاجوج اور ماجوج صدیوں سے قید تھے۔ ان کے ہزاروں لشکر دیوار کی سختیوں کو توڑنے کے لیے مسلسل محنت کر رہے تھے۔ زمین کے ہر گوشے میں ان کی ہلچل محسوس کی جا رہی تھی۔ وقت کے بدلنے کے ساتھ زمین پر ایک سرخ آسمان چھا گیا۔ لوگ خوفزدہ تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ پھر وہ دن آیا جب دیوار ٹوٹنے لگی اور یاجوج اور ماجوج زمین پر نکل آئے۔ پہاڑ کانپ گئے اور فضا میں خوف اور انتشار چھا گیا۔ انہوں نے آسمان کی طرف تیر چلے، لوگوں پر حملے کیے، لیکن اللہ کی مرضی سے مومن اور نیک لوگ کوہ طور پر پناہ لے گئے۔ اللہ کی مدد سے یاجوج اور ماجوج کا لشکر تباہ ہو گیا اور زمین دوبارہ سکون کی حالت میں آ گئی۔ بارش کی بوندیں زمین پر گرے، سبزے نے زمین کو ڈھانپ لیا اور زندگی نے دوبارہ جنم لیا۔ شیخ صالح اپنے شاگرد کو نصیحت کرتے ہوئے بولے، یاد رکھو بیٹا، قوت صرف اللہ کی ہے اور جو ایمان پر قائم رہا وہ ہمیشہ محفوظ رہا۔